السلام علیکم جی. ایجوکیشنل سائیکالوجی، تعلیمی نفسیات، اور آپ بحیثیت استاد نفسیات کے کون کون سے اصول ہیں جن کا آپ اطلاق کر سکتے ہیں کلاس روم میں. آج ہم کچھ اور ایسے محرکات کا ذکر کریں گے جو آپ بحیثیت استاد استعمال کرتے ہوئے کلاس کے انوائرمنٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے ایجوکیشنل پروسیس کو بہتر بنا سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس کی ویلفیئر اور ان کی انڈرسٹینڈنگ کو امپروو کر سکتے ہیں. The factors that are related to these are called motivation in learning and teaching. That is our topic for today. One of the most important factors that influences learning in the class, you may be surprised to know, is the physical arrangement, the way things are set up in a classroom. آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ایک استاد کی شخصیت، اس کے مضمون کی نوعیت، اس کے پڑھانے کا انداز، طلباء کی دلچسپی یا غیر دلچسپی، طلباء کی اپنی ذہانت یا ذہانت کی کمی، طلباء کی اپنی بیک گراؤنڈ اور طلباء کا جو ایک جذبہ ہے اس کا ہی اثر ہوتا ہے آپ کی تعلیم پر، آپ کے اسٹوڈنٹس کے انٹرسٹ پر. یہ تمام باتیں درست ہیں، ایسا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نہایت اہم فیکٹر ہے جس کا تعلیم کے پروسیس پر گہرا اثر ہے، اور یہی ماہرین نفسیات کا ایک اور باریک بینی کا نقطہ ہے کہ انہوں نے اس محرک کی بھی نشاندہی کی ہے اور دیکھا ہے کہ اس محرک کا طلباء کی ذہانت پر، طلباء کی تعلیم حاصل کرنے کے محرکات پر کتنا گہرا اثر ہے. And that is related to the physical environment of the classroom. Physical environment کے بارے میں ایک اور بھی ذکر کر دوں کہ ماہرین نفسیات physical environment کو بہت زیادہ اہمیت دینے لگے ہیں پچھلے چند برسوں کے دوران. So much so that in the last few years, about a decade or a decade and a half ago, there has been a tremendous input in how physical environment affects the psychology of a person in its entirety, the psychology of a person in totality. اس کے محرکات پر، اس کی سوچ پر، اس کے کردار پر جو اثر پڑتا ہے اس کی فزیکل انوائرمنٹ کا، اس کا ماہرین نفسیات نے نہایت گہرا مطالعہ کیا ہے. So much so that now a new subject has emerged on the horizon of psychology called environmental psychology. Environmental psychology studies the influence of environment on the psychology of a person and how the psychological factors in turn influence environmental factors. In other words, the interaction between these two variables, the psychological variables and environmental variables, are the subject matter of environmental psychology, which is a new subject that has emerged in the field of psychology in general. اس کا ایک حصہ جو ہے that is physical environment influencing the process of education in the classroom. آج ہم اسی پر غور کریں گے. اس کو اتنا آپ معمولی نہ سمجھیے. دیکھیں، فزیکل انوائرمنٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ہم نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا اس ضمن میں ہاتھارن ایکسپیریمنٹس کا، اور ہم نے بتایا تھا کہ ہاتھارن ایکسپیریمنٹس جو سیریز آف ایکسپیریمنٹس تھے وہ کیے گئے تھے، اور اس میں دیکھا گیا تھا کہ فزیکل انوائرمنٹ کا اور ہیومن ریلیشن شپس کا آپس میں کیا تعلق ہے.
بہت سے ایسے تجربات اس کے بعد بھی ہوئے ہیں. ہاتھرن ایکسپیریمنٹس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ جو لوگوں کے باہمی تعلقات ہیں ان کا فزیکل انوائرمنٹ پر اثر پڑتا ہے، اور اگر باہمی تعلقات بہتر ہیں تو پھر فزیکل انوائرمنٹ جو ہے وہ اتنی اہمیت حاصل نہیں کر پاتی لوگوں کے کام سے متعلق، لوگوں کی ان پٹ سے متعلق. یہی بات اب ماہرین نفسیات نہایت غور سے اس کا تجزیہ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں کہ فزیکل انوائرمنٹ جو ہے اس کا ایک انسان کی نفسیات پر کیا اثر پڑتا ہے. آج ہم اسی کا ایک حصہ جس پہ غور کریں گے، دیٹ ریلیٹس ٹو دی انفلوئنس آف فزیکل انوائرمنٹ آن دی ایجوکیشنل پروسیس اینڈ دا سائیکالوجی اینڈ دا لرننگ of students in a class environment. One factor that influences student learning in a classroom is the physical arrangement, how the classroom is physically arranged. That is an important factor. دیکھیں اس کو سمجھنے کو یوں بھی دیکھیے گا that there are two spaces. If you take a look at a classroom, a traditional classroom, you would see that the traditional classroom has two spaces, is divided into two spaces. One that psychologists call the interest area, and the other that psychologists call personal territories. Personal territories are usually placed in the center of the room. An interest area is usually in the back or periphery of the classroom. Personal territories وہ ہیں جو جگہ درمیان میں جو کلاس کے ہے، فزیکل انوائرمنٹ کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کو ماہرین نفسیات پرسنل ٹیریٹریز کہتے ہیں. اور اس کے ارد گرد جو درمیان کی جگہ کے ارد گرد جو ایریاز ہے، دیٹ ایریا از کالڈ دی انٹرسٹ ایریا. Personal territory is referred to as the main physically central area of the classroom, and interest areas are the areas which are around that personal territories. تو یہ دو قسم کی ڈویژن ہے ایک کلاس روم میں. پرسنل ٹیریٹریز میں اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے کا کام دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے کام سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک دوسرے کو سجیشنز دیتے ہیں، ایک دوسرے سے اپنے راز و نیاز بدلتے رہتے ہیں، ڈسکس کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے اپنی مشکلات میٹر ایٹ ہینڈ سے متعلق ڈسکس کرتے ہیں. یہ جو ایریا ہے یہ کہلاتا ہے پرسنل ٹیریٹریز. پرسنل ٹیریٹریز میں جو سینٹرل ایریا ہے کلاس کا وہ انوالوڈ ہے، جہاں پر ایکشن ہو رہا ہے، جہاں پر اسٹوڈنٹس ایک دوسرے سے گپ شپ کر رہے ہیں، جہاں پر ٹیچر اسٹوڈنٹ سے بات چیت کر رہے ہیں، جہاں پر اسٹوڈنٹس آپس میں ایک دوسرے کے نوٹس دیکھ رہے ہیں، جہاں وہ خود اکیلے کام کر رہے ہیں. دوز ایریاز آر کالڈ پرسنل ایریاز اور پرسنل ٹیریٹریز. اس کے بعد جو باہر کا جو علاقہ ہے کلاس روم کے، اس پرسنل ٹیریٹریز کے باہر جو علاقہ ہے دیٹ از کالڈ دی انٹرسٹ ایریا. The interest area is the area which is in the periphery around the personal territory. اس ایریا میں کیا چیزیں ہیں؟ وہاں پر چارٹس لگے ہیں، وہاں ڈائیگرامز ہیں، وہاں اپریٹسز پڑے ہوئے ہیں، وہاں پر اگر آپ بایولوجی، باٹنی، زولوجی میں کوئی لیسن پڑھ رہے ہیں تو اس کے ماڈلز یا ایکچوئل نمونے جو ہیں، پیٹرن جو ہیں وہ رکھے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ زولوجی پڑھ رہے ہیں
تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو فش یا برڈز ڈائسیکٹڈ وہاں رکھے گئے ہوں. اگر آپ جیوگرافی پڑھ رہے ہیں تو اس ایریا میں جس کو ہم ایکسٹرنل ایریا کہہ رہے ہیں, جس کو ہم پیریفری کا ایریا کہہ رہے ہیں, اس میں نقشے لگے ہوں گے شوئنگ دا سی روٹس, شوئنگ دا ماؤنٹنز, دا لیکس. اگر آپ ہسٹری پڑھ رہے ہیں, تاریخ پڑھ رہے ہیں, تو اس میں تاریخ کی کچھ امپورٹنٹ ڈیٹس لکھی ہوں گی. اگر آپ فزکس یا کیمسٹری پڑھ رہے ہیں تو فزکس کے چارٹس اور کیمسٹری کی ایکویشنز لکھی ہوں گی. یہ چیزیں جو ہیں, یہ آپ کی چیزیں ان ایریاز میں رکھی گئی ہیں جن ایریاز کو ماہرین نفسیات نے, تعلیمی ماہرین نفسیات نے انٹرسٹ ایریا کا نام دیا ہے. اب 2 ایریاز ہم نے کلاس روم میں ذکر کیا اس کی فزیکل انوائرمنٹ کا. نمبر 1 دی پرسنل ٹیریٹریز. Personal territories are the areas where students are congregating, are getting together, are interacting, are talking to each other, where interaction is taking place between students, teachers, and students themselves. That interaction may be one-to-one. That interaction may be one person to a group. That interaction may be a group to one person. That is, wherever the interaction is taking place, that area is called دی انٹرسٹ ایریا. تو یہ 2 ڈویژنز ہیں جو سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ کلاس روم کو, فزیکل انوائرمنٹ کو اس طرح سے ڈیوائڈ کرتے ہیں, پرسنل ٹیریٹریز اینڈ انٹرسٹ ایریاز. اب اس سے آگے تھوڑا چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پرسنل ٹیریٹریز کا اسٹوڈنٹ کی لرننگ پہ کیا اثر ہو سکتا ہے. دیکھیں, پرسنل ٹیریٹریز جو ہیں یہ وہ علاقہ ہے, فزیکل سائیکولوجیکل اسپیس ہے جہاں جو اسٹوڈنٹ نے آکوپائی کر لی ہے, آکوپائی کر رہا ہے, جس اسپیس کے اندر وہ انٹریکٹ کر رہا ہے, وہ اس اسپیس میں ایک دوسروں سے باتیں کریں گے, وہ سوچ بچار کریں گے, وہ ایکٹیو ہوں گے, وہ لیس ایکٹیو ہوں گے, وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے اگر آپ بحیثیت استاد یہ جانتے ہیں کہ پرسنل ٹیریٹری کا اسٹوڈنٹس کی سائیکالوجی پر گہرا اثر ہے, اس پہ پرسنل ٹیریٹری جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی سائیکالوجی پہ اثر انداز ہو رہی ہے, تو آپ ان کی ایجوکیشن کو بہتر طرح سے کنٹرول اور ڈائریکٹ کر پائیں گے. اس میں دیکھنے والی یہ بات بھی ایک اہم ہے جو آپ بحیثیت استاد اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو عام طور پہ فرنٹ بینچرز ہیں, دیکھیں اگر آپ کے پاس ایک کلاس ہے اسٹوڈنٹس کی جس میں 30 لوگ ہیں مثال کے طور پر, آپ ان کو اس بات کا فری موقع پرووائڈ کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو سیٹ چاہے وہ آکیوپائی کر لیں. کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سامنے کی سیٹوں پہ بیٹھنا پسند کریں گے, کچھ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ درمیان کی سیٹوں میں بیٹھنا پسند کریں گے, اور کچھ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پیچھے کی سیٹوں پہ بیٹھنا پسند کریں گے. کیوں؟ کیا آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا کہ کیا وجہ ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سامنے کی سیٹوں پہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں, کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ درمیان کی سیٹوں پہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں, اور کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بیک بینچز پہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ بیکاز دیٹ ریلیٹس ٹو دی سائیکالوجی آف دا اسٹوڈنٹس. دا فرنٹ بینچرز آر پیپل ہو آر مور ایکٹیولی انوالوڈ ان اسٹڈیز ایز کمپیئر ٹو دا بیک بینچرز. The backbenchers are passive students. The front benchers are active students. یہ بات خاص خیال رکھنی چاہیے آپ کو. وہ لوگ جو شروع میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں from the action that is taking place
between them and the teacher. جو ٹیچر بورڈ پہ لکھ رہا ہے, جو نقشے دکھا رہا ہے, جو ڈایاگرامز دکھا رہا ہے, جو گراف دکھا رہا ہے, جو السٹریشن دکھا رہا ہے ٹیچر, front benches are more interested in those, therefore they are occupying front benches. As opposed to those who are sitting at the back, those are the students who are more or less involved in the teaching process and in being educated. ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ پیسو رہیں, وہ ایکٹیو ہونا پسند نہیں کرتے. وہ ایسے ہیں عام طور پر یہ ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو, وہ لوگ ہیں جو کلاس ورک میں لیس انوالوڈ ہیں. وہ لوگ ہیں جو ڈے ڈریمرز ہیں. وہ اپنے خیالات میں مگن ہیں, وہ اپنے خواب دیکھ رہے ہیں, وہ کلاس میں کم سے کم انوالوڈ ہیں اور زیادہ تر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے خیالات میں ہی محو رہیں. وہ باتیں کرنا اور خیال میں گم رہنا پسند کرتے ہیں, پریفر کرتے ہیں ایز اپوز ٹو اٹینڈنگ ٹو دا کلاس. اب اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ان کی غیر دلچسپی, ٹاپک سے متعلق ان کی غیر دلچسپی, ٹیچر سے ان کی غیر دلچسپی. مے بی دے آلریڈی نو وٹ دا ٹیچر از سیئنگ. دیر آر مینی فیکٹرز, بٹ فار دا ٹائم بینگ وی وڈ جسٹ آئیڈینٹیفائی دی فرنٹ بینچرز اینڈ بیک بینچرز. So as a teacher, you must be aware of the psychology of those people, those students who occupy front benches, and the psychology of those students who occupy the back benches. Front benchers are more keen, more actively involved. Back benchers are less keen and less actively involved. یہ ذہن میں رکھیے بات. اس سے آگے ایک چیز اور دیکھتے ہیں, and that is the concept of action zone. Keep in mind the physical environment. Keep in mind the concept of action zone. Action zone is the area where student-teacher interaction is taking place. Action zone is the area where students are actively involved in interacting with teachers, and teachers are actively involved in interacting with students. یہ وہ ایریا ہے جہاں پر زیادہ سے زیادہ ایکشن ہو رہا ہے. اب ایکشن زون عام طور پر ایک روٹین کلاس میں زیادہ تر ٹیچر کی ذات کے ارد گرد ہی ہوتا ہے. اس سے جو دور کا علاقہ ہے ٹیچر سے, وہ عام طور پر ایکشن زون سے باہر ہوتا ہے. میننگ دیٹ اسٹوڈنٹس ہو آر اوے فرام ٹیچرز ان فزیکل ڈسٹینس, they are less involved in class interaction. They are less involved in studies. They are less involved in interest-raising activities. Now, what should you do as a teacher? Your action zone is around your personality. Obviously, the answer to that question is increase the action zone. ایسا نہ ہو کہ آپ صرف جو آپ کے ارد گرد اسٹوڈنٹس ہیں آپ صرف ان سے بات کریں. خیال رکھیے اس بات کا کہ جو پیریفری میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, جو آپ کے نزدیک ہیں, ان تک تو آپ کی بات پہنچ رہی ہے. وہ آپ کو سمجھ پا رہے ہیں, وہ آپ سے انٹریکٹ کر رہے ہیں, وہ آپ سے زیادہ نالج گین کر رہے ہیں. ہاؤ اباؤٹ پیپل ہو آر سٹنگ اراؤنڈ دیٹ ایکشن زون؟ وہ عام طور پر اگر آپ اس بات سے اویئر نہیں ہیں کہ ایکشن زون کا ایجوکیشنل پروسیس کے ساتھ گہرا تعلق ہے, اگر آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے, تو وہ اسٹوڈنٹس جو ایکشن زون سے باہر ہیں, وہ عام طور پر کم انسٹرکشن حاصل کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ وہ انٹریکٹ نہیں کر پاتے ٹیچرز کے ساتھ.
تو آپ کو بحیثیت ٹیچر کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو بحیثیت ٹیچر یہ کرنا چاہیے کہ آپ اپنے ایکشن زون کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں، اس کو بڑا کریں، تاکہ تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس ایکشن زون میں داخل ہو جائیں، تاکہ تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں۔ صرف وہ نہیں جو ایکشن زون میں ہیں اور جو آپ کے نزدیک بیٹھے ہیں، بلکہ وہ بھی جو دور ہیں آپ سے، جو فزیکل ڈسٹینس کا 10 فٹ سے 15 فٹ کے فاصلے پر ہیں، ان کو بھی آپ کو انوالو کرنا چاہیے۔ تو آپ کو اس کے لیے 2 باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ پہلا یہ کہ ایکشن زون ایگزسٹس. ایکشن زون از the area where interaction is taking place. Number 2, action zone takes place around the teacher. Keeping these 2 things in mind, what is your duty as a teacher? Your duty as a teacher and your motivation as a teacher and your aim and goal as a teacher should be that you increase the action zone, that you increase the area. تاکہ جو پیریفری پہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، جو ارد گرد بیٹھے ہیں اسٹوڈنٹس، جو ڈے ڈریمرز ہیں، جو اپنے خیالات میں گم ہیں، یاد آیا ہم نے ابھی کہا کہ جو بیک بینچرز ہیں وہ ڈے ڈریمرز ہیں، وہ بھول بھلیا اپنی کلاس کی چھوڑ کے وہ اپنے خیالات میں گم ہیں۔ آپ نے ان کو بھی اپنے لیکچر میں انوالو کرنا ہے۔ اس کے کیا ہے کرنا چاہیے آپ کو؟ ماہرین نفسیات نے ڈے ڈریمرز کو، بیک بینچرز کو اور وہ لوگ جو ایکشن ایریا سے باہر ہیں ان کو بھی انوالو کرنے کے طریقے ہمیں وضع کر کے بتائے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا طریقے ہیں۔ نمبر 1، the teacher should move around. اگر ٹیچر صرف ایک جگہ پہ ساکت رہے گا، موجود رہے گا اور وہ اپنی جگہ سے موو نہیں کرے گا تو اسٹوڈنٹس کے لیے اس کی ایکشن زون سے باہر نکلنا آسان ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹس اپنے خیالات میں، ڈے ڈریمنگ میں گم ہونے کے لیے ان کو ایک اپرچونٹی مہیا ہو جائے گی۔ اس لیے آپ کا بحیثیت استاد یہ ایک فرض ہے کہ آپ خود کلاس روم میں چلتے پھرتے رہیے۔ آج کل تو ماہرین نفسیات یہ بھی کہتے ہیں کہ اساتذہ کو کلاس روم میں بیٹھ کر پڑھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ Some schools and colleges do not provide a chair and seating arrangement for teachers to sit down. کیونکہ اگر وہ ایڈمنسٹریشن والے سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ایک میز، کرسی ایک ٹیچر کو پرووائڈ کر دیں گے تو ٹیچر اپنی جگہ ساکت ہو جائے گا اور یوں اس کی موومنٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی، اور یوں جو پیریفری کے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس سے دور ہیں فزیکلی، وہ اس کی نگاہ سے اور اس کے لیکچر کے فوکس سے باہر نکل جائیں گے۔ Therefore it is important for teachers to move around. پہلی بات۔ دوسری بات، آئی کانٹیکٹ. The teachers should make eye contact. اس وقت میں آپ سے آئی کانٹیکٹ کر رہا ہوں اور اب میرے ساتھ آپ کا آئی کانٹیکٹ نہیں ہے۔ Eye contact means that the teacher is looking into the eyes of his students. Lack of eye contact means the teacher is looking away from the eyes of the students. Eye contact increases interaction, gets students to get focused on what is being taught. Eye contact is a most important variable in getting the attention and motivation of the students involved in the teaching process, in the lesson at hand. تو پہلی بات تو یہ کہ موو اراؤنڈ کریں، دوسری بات یہ کہ آئی کانٹیکٹ اسٹیبلش کریں، تیسری بات جو آپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ کے انفلوئنس سے باہر نہ نکلیں، دیٹ از ٹو ڈائریکٹ کوشچنز ٹو آل اسٹوڈنٹس. اگر آپ اپنے طلباء سے بار بار سوال پوچھتے رہیں اور تمام طلباء سے سوال پوچھیں، مشکل سوال نہیں، یہ ایسا پوچھا جا سکتا ہے، بتائیے میں نے ابھی کیا کہا،
کہ بتائیے کیا یہ جو میں نے بات کہی یہ آپ کو سمجھ آئی؟ چلیے جو میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کیا اس کی مثال دیجیے. چلیے روزمرہ کی زندگی سے کچھ بات بتائیں ہمیں. دیز آر تھنگز دیٹ ایف یو ڈائریکٹ ایٹ اسٹوڈنٹس دیٹ ول گیٹ دیئر اٹینشن اینڈ دیٹ وڈ گیٹ دیم انوالوڈ. تو اس لیے پہلی بات موو اراؤنڈ، دوسری بات میک آئی کانٹیکٹ، تیسری بات ڈائریکٹ کوشچنز ٹو آل اسٹوڈنٹس، اور چوتھی بات از دیٹ یو شوڈ ویری سیٹنگ ارینجمنٹس. ہم نے آپ کو ابھی بتایا کہ وہ لوگ، وہ بچے جو سامنے بیٹھتے ہیں وہ زیادہ انوالو رہتے ہیں، اور وہ بچے جو سامنے سے پیچھے جا کے بیٹھتے ہیں وہ کم انوالو رہتے ہیں ٹیچنگ میں. تو اگر آپ اسٹوڈنٹس کو اس بات کا موقع دیں کہ وہ جہاں چاہیں بیٹھ جائیں، تو جو پیچھے بیٹھنے والے ہیں وہ عام طور پر پیچھے بیٹھنا پسند کریں گے، میننگ دیٹ دے وڈ بی لیس انوالوڈ آن این آن گوئنگ بیسس. And if you change the seating arrangement, if you get the back benchers to sit in the front or the middle benches, that would get them more involved. So, varying seating arrangement is also an important variable influencing interest and motivation of students in the classroom. In the lesson at hand. چلیے آگے بھی چلتے ہیں کہ اور ماہرین نفسیات اس بارے میں ہمیں کیا بتاتے ہیں. جیکب کونن، آپ کے ٹی وی اسکرین پہ بھی اس کا نام آ گیا ہوگا، JACOBKOUNIN. جیکب کونن، JACOBKOUNIN. یہ ایک امپورٹنٹ نام ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی میں، اور اس نے سجیسٹ کیا ہے کہ ہم اسٹوڈینٹس کی موٹیویشن اور لرننگ کو کیسے بڑھاوا دے سکتے ہیں بحیثیت استاد. دا فرسٹ تھنگ دیٹ ہی مینشنڈ ان دس کانٹیکسٹ از دی کانسیپٹ آف ودینس. یہ آپ کے اسکرین پہ بھی آ گیا ہوگا. ودینس، WITHINESS. ودینس کا مطلب ہے ان کوننز point of view that the teacher is involved, the teacher is aware of what is happening in the class all the time. یہ نہایت اہم کانسیپٹ ہے، نہایت اہم پریکٹس ہے یہ ودینس کی. One as a teacher has a tendency to focus only in a smaller area of interaction. One tends to, not all teachers do that, one tends to ignore or pay less attention to the areas which are in the periphery of the classroom. Therefore, the withiness suffers. Therefore, the teacher is not in contact or interaction with the entire group, with the entire student body, but with only some of them. اب اگر ایسا ہے کہ اس میں ودینس نہیں ہے کلاس روم میں، تو پھر اسٹوڈینٹس جو ہیں ان میں پرابلم آئے گا. وہ اسٹوڈینٹس جو پیریفری میں ہیں اور who are outside of this circle of widiness, those students tend to suffer. Those students do not receive as much information as other students receive who are within that circle. So it is the duty of the teacher to create widiness so that all students in the class are involved in his lecture. Students who are aware, teachers who are aware of the concept of widiness, that they must get involved the entire body of students into the lecture, those are teachers who are more successful teachers. Teachers who make eye contact, teachers who talk to all students, teachers who involve all students are teachers who practice widiness. Practicing of widiness increases interest, increases motivation. دو اور باتیں اس ریفرنس میں دیکھنے والی ہیں، دی کانسیپٹ آف ٹائمنگ ایررز اینڈ ٹارگیٹنگ ایررز. یہ بھی دو باتیں دیکھنے والی ہیں. ٹائمنگ ایررز ریفرز ٹو نمبر 1
waiting for long periods before intervening in a lecture. If you continue to teach and do not involve other people, the other students into your teaching by asking them questions, by making eye contact, that is an example of timing error. You do not allow students to get involved. You allow too much time in getting students to get involved in what you're saying and what you're doing and what you're teaching them. And that is an example of timing error. Timing error should be avoided. دوسری چیز جو اس سے متعلق ہے, that is the concept of targeting errors. Targeting error کیا ہے؟ دیکھیں, ہر کلاس میں کچھ اسٹوڈینٹس ایسے ہیں جو توجہ سے سن رہے ہیں, کچھ اسٹوڈینٹس ایسے ہیں جو کم توجہ سے سن رہے ہیں, اور کچھ اسٹوڈینٹس ایسے ہیں جو توجہ نہیں دے پا رہے یا توجہ نہیں دے رہے. اب اگر آپ ان اسٹوڈینٹس کو جو توجہ نہیں دے رہے, اگر آپ ان کو اگنور کریں, اگر آپ ان کو توجہ نہ دینے کا موقع فراہم کرتے رہیں, تو دیٹ از این ایگزامپل آف اے ٹارگیٹنگ ایرر. اے ٹارگیٹنگ ایرر از when you do not target a student who is absent-minded, when you wrongly pick up somebody who is attending to your lecture, but you feel that he is not attending to your lecture. That is also targeting error. Targeting error is not focusing properly on the students who are absent-minded, but targeting error is also focusing on the wrong students, picking up on the wrong students for making a mischief or for being absent-minded or for being non-attentive. That's an example of targeting error. So you should avoid, in order to get students to be motivated, in order to get students to be interested, you should avoid timing error and you should avoid targeting error. یہ دونوں باتیں آپ جو ہے آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. ٹائمنگ ایرر از may be forgivable, that you dwell for too long on a subject and making the subject boring for the students, particularly if the students are already familiar with the topic or the subject. That would be a question of timing error. But timing error is still a small error. Relatively to the mind of a psychologist, a bigger error would be on the part of a teacher to have a targeting error, blaming the wrong student. A student is listening to you, is attentive to you, and a student is not listening to you and is not attentive to you. You blame somebody for being inattentive who is actually attentive. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی ناٹ گلٹی کو گلٹی قرار دے دیں. اس لیے اس کو بھی آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے کہ آپ ٹائمنگ ایرر نہ کریں اور آپ ٹارگیٹنگ ایرر بھی نہ کریں. ایک اور کانسیپٹ جو اس سے متعلق جو آپ کی اسٹوڈینٹس کی موٹیویشن اینڈ انٹرسٹ کو انکریز کرے گا, دیٹ از دی کانسیپٹ آف اوور لیپنگ. اوور لیپنگ مینس that teachers should be trained, the teachers should have the capacity, the teacher should develop this attitude of observing and supervising many students and many activities at the same time in the class. تو اوور لیپنگ آپ کو سمجھ آ گیا کیا ہے؟ اوور لیپنگ کا مطلب ہے کہ جو ٹیچر ہے وہ بہت سے اسٹوڈینٹس کو ایٹ دا سیم ٹائم سپروائز کر رہا ہے, ڈائریکٹ کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ ان کا کام کدھر جا رہا ہے, ان کو بتا رہا ہے. ایک اور کانسیپٹ اس میں جو ہے دیٹ از دی کانسیپٹ آف گروپ فوکس. گروپ فوکس مینس دیٹ اے ٹیچر کین انوالو مینی اسٹوڈنٹس ایٹ دا سیم ٹائم in the learning process. That is what group focus means. کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ سے بات نہیں کر رہا,
وہ بہت سے اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا ہے اور بہت سے اسٹوڈنٹس کو گروپ کو انوالو کر رہا ہے. تو یہ باتیں آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے رہنی چاہیے کہ اگر آپ ٹائمنگ ایرر نہیں کر رہے، اگر آپ اسٹوڈنٹس کو رانگلی بلیم نہیں کر رہے، اگر آپ کا فوکس گروپ پر ہے تو آپ بہتر ٹیچر ثابت ہو سکیں گے. آپ اسٹوڈنٹس پہ، ان کی لرننگ پہ زیادہ کانسنٹریٹ کر پائیں گے. آپ ان اسٹوڈنٹس کو زیادہ موٹیویٹ کر پائیں گے. وہ ٹیچرز جو اسٹوڈنٹس کے ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ رہتے ہیں ان دا کلاس روم، they are successful teachers. Those teachers who keep group focus in mind are teachers who avoid focusing on one or two students. دیکھیں، ایک یا دو بچوں پہ فوکس کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر ایک ٹیچر صرف ایک یا دو یا چند بچوں پہ ہی فوکس کر رہا ہے اپنی اٹینشن، تو باقی بچے نگلیکٹ ہو رہے ہیں. اور خاص طور پر وہ بچے جو پیریفری میں بیٹھے ہیں، خاص طور پر وہ بچے جو بیک بینچرز ہیں، وہ ٹیچر کی توجہ حاصل نہیں کر پا رہے. اس لیے ان کی ایجوکیشن، ان کی لرننگ بری طرح سے افیکٹ ہوگی. ایک دو اور باتیں ہیں جو اس میں آپ کا خیال رکھنا چاہیے. اینڈ دوز تھنگز ریلیٹ ٹو مینیجنگ دا اسٹوڈنٹس موومنٹ. پہلی بات کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو کیا آپ کلاس کے دوران ہلنے جلنے کی، ایک اپنی جگہ سے بیٹھ کے اٹھ کے دوسری جگہ تک جانے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ In order for you to maintain a good environment conducive for education, conducive for learning in the classroom, you should manage student movement very, very effectively. Student movement refers to the students moving about physically in the classroom. دیکھیں، کلاس رومز ہماری بہت قسم کی ہو سکتی ہیں، لیکن ہم فی الحال دو کلاس روم کا آپ کو ذکر کریں گے تاکہ آپ کے ذہن میں اسٹوڈنٹ موومنٹ کا اور ایجوکیشنل فیسیلیٹیشن کا تعلق جو ہے وہ صاف واضح ہو جائے. ایک تو کلاس روم ہے جس میں ڈیسک لگے ہیں اور ٹیچر آگے کھڑا ان کو بتا رہا ہے، اور دوسرا کلاس روم ہے جس کو ہم لیبارٹری کہتے ہیں، جس میں ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں. کمپیوٹر لیب ہے، زولوجی کی لیب ہے، باٹنی کی لیبارٹری ہے، فزکس کی لیبارٹری ہے، کیمسٹری کی لیبارٹری ہے. یہ لیبارٹریز ہیں جہاں ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں. کلاس روم کی اور لیبارٹریز کی، although they are both places where education, learning is taking place, yet the physical environment in these two places are different. And because of that difference, the student movement is affected. Minimum student movement, psychologists recommend, should be allowed in classes, and more student movement may be allowed, maybe, not should be, may be allowed in laboratories. In laboratories, the students move around, can move around, should move around. In classrooms, that movement must be curtailed. تو اسٹوڈنٹ موومنٹ کے سے متعلق اس بات کا آپ کو خاص خیال رہے کہ اس کا لرننگ کے ساتھ گہرا تعلق ہے. ہاؤ اے ٹیچر مینیجز اسٹوڈنٹ موومنٹ ان دا کلاس اور ان دا لیبارٹری انفلوئنسز اسٹوڈنٹ موٹیویشن اینڈ اسٹوڈنٹ لرننگ. اسی موومنٹ سے متعلق ایک اور اہم چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں لیسن موومنٹ. لیسن موومنٹ ریفرز ٹو ہاؤ مچ the teacher is teaching
the students what is the pace at which the teacher is moving into his lesson. There are certain lessons which require that the pace must be slow. There are certain lessons which require that the pace must be mediocre. And there are certain lessons which require that the pace must be fast. میں مثال دیتا ہوں آپ کی ان تینوں چیزوں سے متعلق. Where should the movement in the lesson be fast? Where the students have already covered the area and the teacher is revising or repeating what has already been covered in the previous lessons. مثال کے طور پر منڈے کو آپ ایک لیسن پڑھا کر اسٹوڈینٹس کو ختم کر چکے ہیں. اب ٹیوزڈے کو ان کی کلاس میں آپ وہی لیسن جو ہے اس کو پڑھانا یا اس کا اعادہ ریپیٹیشن کرنا چاہتے ہیں. ہیئر دا موومنٹ مسٹ بی فاسٹ بیکاز the students have already learned it. A lesson movement may be slow where a new learning is going to be imparted. جہاں آپ کوئی نئی چیز اسٹوڈینٹس کو پڑھانا چاہتے ہیں, جہاں ان کو کوئی نئے کانسیپٹ سکھانا چاہتے ہیں, جہاں آپ ان کو کوئی نئی چیزوں سے متعارف کرانا چاہتے ہیں, وہاں لیسن موومنٹ مسٹ بی ریلیٹیولی سلوئر. Give the students the opportunity and the chance to digest what they are learning, to put it in their proper perspective, to fix the new material into their minds and connect it with what they have already learned. All of that requires time. And because it requires time, therefore, the teacher must keep a relatively slower movement in imparting knowledge. Teacher may step up the teaching process when repetition of previous learning is taking place. Teacher must slow down the process of learning, process of instruction giving, when new learning is to be imparted to the students. تو یہ بات بحیثیت استاد آپ کی نظر میں, آپ کے خیال میں خاص طور پر رہنی چاہیے کہ آپ کی لیسن موومنٹ از ریلیٹڈ ٹو دی پیس ایٹ وچ یو آر امپارٹنگ نالج ریلیٹڈ ٹو اے پرٹیکولر ٹاپک, اینڈ دیٹ پیس مسٹ بی ڈیٹرمنڈ بائی whether the students have already been familiar or is it a new topic. If they are already familiar, the pace may be faster. If they are not familiar, the pace has to be slower. اس بات کا آپ کے ذہن میں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی پیس آف موومنٹ آف دا لیسن must be appropriate and must be in consonance with their previous learning. اس کا ان کی پہلا جو انہوں نے سیکھا ہے اس سے تعلق ہونا چاہیے. اگر آپ یہ تعلق نہیں دیکھ پائیں گے, اگر آپ اپنے لیسن کی پیس کو تیز رفتار رکھیں گے اور آپ کا لیسن جو ہے وہ نیا ہے, تو اس بات کا امکان ہے کہ اسٹوڈینٹس ٹھیک طرح سے اس کو سمجھ نہ پائیں. اور اگر آپ پیس کو سلو کر دیں گے جبکہ اسٹوڈینٹس آلریڈی اویئر ہیں اس لیسن کے ساتھ, وہ جانتے ہیں وہ باتیں, وہ پہلے ڈسکس ہو چکی ہیں کلاس میں, تو پھر اس بات کا احتمال ہے کہ آپ کے اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ بور ہو جائیں گے. They will lose interest in your teaching. تو پیس کا امپارٹنگ آف نالج کے ساتھ گہرا تعلق ہے. یہ ایک باریک لیکن اہم نقطہ ہے, اس کو ذہن میں ضرور رکھیے گا.
ایک بات جس کا آپ کو اور خیال رکھنا چاہیے، جس کو ماہرین نفسیات سمجھتے ہیں، that there is a danger when you are not setting an appropriate pace, is the danger is too much time may be given to a topic. If too much time to some topic is given, that danger would make the whole educational process slow down, will make the process boring for students. The students will lose interest and therefore would not gain as much from the lesson as they possibly could have. تو اس بات کا بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی پیس شوڈ بی اپروپریٹ. اپروپریٹ سے کیا مراد ہے؟ ان کانسوننس دیٹ نیور کمپلیکس complicated topics should be taught in a relatively slower pace. Already learned, familiar, easy topics may be tackled at a faster pace. Pace کا باریک نقطہ ہے، لیکن پیس کا، اسپیڈ کا، ٹیچنگ اسپیڈ کا، پیس دیٹ یو مینٹین ایز اے ٹیچر آف امپارٹنگ نالج ان دا کلاس، دیٹ پیس ہیز اے ویری profound influence on the learning process and motivation of the students. یہ بھی ایک باریک نقطہ ہے لیکن اہم نقطہ ہے. آج ہم نے کس کس چیز کا ذکر کیا؟ ہم نے فزیکل انوائرمنٹ کا ذکر کیا، ہم نے اسٹوڈنٹ انٹرسٹ کا ذکر کیا، ہم نے انٹرسٹ ایریاز کا ذکر کیا. ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ آج سے 50-40 برس پہلے psychologists and teachers were not aware of how the physical setup in a classroom influences the process of learning. اب ہم اس بات کو جان گئے ہیں. اب ہمیں معلوم ہے کہ فزیکل انوائرمنٹ کا بچوں کی تعلیم حاصل کرنے کی اور بچوں کی توجہ کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے. اس لیے آپ کو بحیثیت استاد اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی کلاس روم کی فزیکل انوائرمنٹ جو ہے وہ ایسی ہو کہ وہ ایجوکیشنل پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرے. ہم نے اس کے آپ ڈیٹیل میں ذکر کیا آپ کے ساتھ. پھر ہم نے آپ کے ساتھ ذکر کیا اسٹوڈنٹ موومنٹ کا کہ اسٹوڈنٹ موومنٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. پھر ہم نے ذکر کیا آپ کے ساتھ کہ لیسن موومنٹ کا کہ لیسن موومنٹ جو ہے وہ کیا چیز ہے. دا پیس ایٹ وچ یو آر ٹیچنگ، دا پیس ایٹ وچ ایجوکیشن از بینگ امپارٹیڈ، دا پیس ایٹ وچ لیسن از بینگ ٹاٹ. اسٹوڈنٹ موومنٹ اینڈ لیسن موومنٹ آر مور امپارٹنٹ ٹاپکس ود ان دی ایریا of what we call the environment in the classroom. After all, student movement بھی تو کلاس روم کی environment کا حصہ ہے. After all, lesson movement بھی تو کلاس روم کی environment کا حصہ ہے. اگر lesson movement slow ہے تو بچے بور ہیں. اگر لیسن موومنٹ بہت تیز ہے، ٹو ریپڈ، تو بچے انٹرسٹ نہیں رکھ پائیں گے لیسن میں. تو اس کا ایجوکیشن کے ساتھ، لرننگ کے ساتھ گہرا تعلق ہے. ہم نے یہ بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس میں آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا جو پیس ہے پڑھانے کا
وہ نہ تو اتنا تیز ہو کہ اسٹوڈنٹس پیچھے رہ جائیں اور ٹیچر کا امپارٹنگ آف نالج بہت آگے نکل جائے، اور نہ ہی اتنا سلو ہو کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آلریڈی بور ہوں اس میں. اب اس کے لیے آپ کو ان دونوں ایکسٹریمز کے درمیان ایک مڈل وے اختیار کرنا ہے. وہ آپ کیسے اختیار کریں گے؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا لیسن پیس آئیدر از اٹ ٹو سلو اور از اٹ ٹو فاسٹ؟ کیا خیال ہے آپ کو؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ بائی دی ریئیکشن آف دا اسٹوڈنٹس. If you are making eye contact, if you have wittiness, then you would know whether the pace is too fast, too slow, or it is appropriate. We will dwell on these and related topics in the next lecture. Until then, Khuda Hafiz.